AK Pack News 55. If you like the video, please subscribe the channel. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं महमूद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज कुछ नई अपडेट्स हैं, उन पर बात करूंगा और इमरान खान से कुछ खास लोगों की जो दुश्मनी है या बुग़्ज़ है उस पर बात करूंगा। इसके अलावा क्रिकेट में जो इमरान खान ने एक तारीख रकम की हुई है भारत के खिलाफ, उस पर बात करूंगा। इसके अलावा थोड़ी सी बात फ़लस्तीन पर भी करूंगा, क्योंकि बात थोड़ी सी करने का या ज़्यादा करने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर ही इस तरह की बात कर सकते हैं, कोई उनकी उस तरह मदद नहीं कर सकते। इसलिए हमें बहुत अफसोस है। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ फ़लस्तीन पर, इसके बाद जो है दूसरी अपडेट आपके सामने रखूँगा। फ़लस्तीन का मसला अब गंभीर से गंभीरतर होता जा रहा है, क्योंकि लड़ाई की जो शिद्दत है वो भी बढ़ चुकी है और इसराइल अपने आप को बचाने के लिए पूरे फ़लस्तीन में जो जगह भी उसको नज़र आती है वहाँ पर वो बमबारी कर रहा है और बहुत ज़्यादा बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन इसमें आप देखें कि बहुत बड़े बड़े मुजाहरे यूरोप में हो रहे हैं, अमेरिका में हो रहे हैं, इन मुल्कों में हो रहे हैं। लेकिन दूसरे मुसलमान मुल्कों में कुछ ही ऐसे मुल्क हैं, कल मैंने इराक के लोगों का एक मुजाहरा देखा, उसके बाद थोड़े से अरब और कुवैत में, खास करके कुवैत में बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जा रही है। असम्बली में कानून भी एक यानी कि बिल भी पास किया गया। उसके अलावा कुवैत में जो मौसीकी के प्रोग्राम हैं इन पर पाबंदी लगा दी गई है जब तक इसराइल और फ़लस्तीन की जंग लगी हुई है। ये बहुत अच्छी बात है। वैसे भी कुवैत जो है इस तरह के कामों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और छोटा मुल्क होने के बावजूद अपना स्टैंड हमेशा उसने मजलूम लोगों के लिए रखा। वो हर उस जगह पर खड़े हो जाते हैं जहां पर मजलूम लोगों के साथ या नाइंसाफ़ी हो रही हो या जुल्म हो रहा हो, किसी जगह भी। ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के साथ ही, किसी और जगह पर भी, किसी और मजहब के लिए भी जब भी कोई जुल्म होता है तो कुवैत सबसे पहले स्टैंड लेता है। ये बहुत अच्छी बात है कुवैत की। तो इसके अलावा जो बड़े मुल्क हैं उनमें ईरान तो खैर है, ये सर फहरिस्त है। अब सऊदीया, तुर्की, इस तरह के मुल्कों ने भी आवाज़ उठानी शुरू कर दी है और सऊदीया और तुर्की ने एक स्टैंड लिया है फ़लस्तीन और इसराइल की जंग को ख़त्म करने के बारे में। लेकिन इसमें पाकिस्तान का किरदार कहीं नज़र नहीं आ रहा। मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के जो इस वक्त काबुज़ लोग हैं, यानी कि इक़्तिदार पर काबुज़ और ऐसे भी काबुज़ लोग हैं, वो खामोश क्यों हैं? या तो फिर वो इसराइल अमेरिका से डरते हैं, तो या फिर वो बुग़्ज़ से भरे हुए हैं, क्योंकि फ़लस्तीनी लोग भी इमरान खान के लिए आवाज़ उठाते थे और इमरान खान को अभी भी बुला रहे हैं। इमरान कई वीडियो ऐसी मैंने देखी हैं जिसमें फ़लस्तीनी बार बार ये कह रहे हैं, अगर इमरान खान होता तो ये हो जाता, अगर इमरान खान होता तो वो होता। एक मजबूत आवाज़ बनकर उठता और लोगों को भी अपनी तरफ मुतवज्जो करता। इस वजह से मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारे हुक्मरान इतने खामोश क्यों हैं। कल फजल रहमान ने एक मुजाहरा किया, बहुत अच्छा किया, चाहे वो उसको सियासी रंग दे या जैसे भी, लेकिन लोग निकले हैं उसके साथ और फ़लस्तीन के काज के लिए निकले हैं, सियासत के लिए नहीं निकले। जब भी सियासी इनका कोई ऐसा इज्तिमा होता है तो कोई नहीं निकलता है स्वाय इनके अपने लोगों के। लेकिन कल लोगों की गैदरिंग देखी गई है मौलाना फजल रहमान के फ़लस्तीन मार्च के साथ। लेकिन इसमें खास करके जो लोग अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी समझते हैं या इस वक्त हुक्मरानी के ख्वाब देख रहे हैं, उनमें एक ही पार्टी है, नून लीग। लेकिन नून लीग की सफ़ों में हमें कुछ भी नजर नहीं आया। ना नवाज शरीफ का बयान आया कोई, ना शहबाज शरीफ का बयान आया कोई, ना इनके और लीडर नीचे की सतह के कुछ लोगों ने ऐसे मजम्मत की है, ना ही मरियम नवाज का। यानी कि अगर आप समझते हो कि आप पाकिस्तान पर हुक्मरानी करने के ख्वाब देख रहे हो तो आपको इन चीज़ों पर तवज्जो देनी होगी। क्योंकि देखिए, इमरान खान जेल में भी है, फिर भी लोग उसके पुराने जो क्लिप्स हैं वो निकाल कर शेयर कर रहे हैं। क्यों? वजह यह है कि वो लीडर है, वो डरता नहीं है किसी से। लेकिन आप बुज़दिलों की तरह बार्गेनिंग करके, मुआहदे करके, एग्रीमेंट करके, सारा कुछ करके फिर पाकिस्तान आना चाहते हो, फिर अपने आप को लीडर बनाना चाहते हो, तो लीडर बन के दिखाओ। फिर डरते क्यों हो इतने? यही वजह है कि इनकी सफ़ा में और ख़ास करके हमारी जो ताकतवर लोग हैं वो भी खामोश हैं। अब उनकी खामोशी का राज का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये नजर आ रहा है कि वो इसराइल के खिलाफ बयान इसलिए नहीं देना चाहते कि अमेरिका नाराज हो जाएगा। और यही बात जरदारी शहबाज की भी है। इसी वजह यही है बस, और कुछ भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका को ये नाराज नहीं करना चाहते। अमेरिका इनके सर पे खड़ा है और नवाज शरीफ के पीछे तो आपको पता है कि कौन कौन सी जो खुफिया एजेंसियां हैं वो हैं,
ان میں سر فہرست ہے انڈیا کی را، اس کے بعد موساد ہے اسرائیل کی، اس کے بعد CIA ہے، پھر برطانیہ کی ایجنسی ہے، یعنی کہ نواز شریف کو لانے والی تو یہی ایجنسیاں ہیں. تو فل سپورٹ ہے ان کو ان ایجنسیوں کی. اسی وجہ سے یہ جو ہے کوئی آواز نہیں اٹھا رہے فلسطین کے حق میں، مظلوم لوگوں کے حق میں. تو آپ یہی سوچ لو کہ یہ لوگ کتنے بڑے اسلام پسند ہیں یا انسانیت پسند ہے. پاکستان میں تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے. یعنی کہ چھپی ہوئی باتیں تھی کچھ عرصہ پہلے تک، جب لوگ کہتے تھے کہ فلاں آدمی غائب ہو گیا ہے یا نامعلوم یا گمشدہ افراد میں شامل ہے. تو اب تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ کون گمشدہ بھی کر رہا ہے اور کس کے اشارے پر کر رہا ہے اور کون لوگ ہیں. ہر بچہ پاکستان کا کیا دنیا کے لوگ جان چکے ہیں کہ کون ان لوگوں کو اٹھاتا ہے، اٹھا کر غائب کرتا ہے، پھر سامنے لاتا ہے، لا کر ان کو پیش کرتا ہے. تو یہ بات تو یہاں تک تھی کہ نواز شریف کو لانے والی بیرونی ایجنسیاں ہیں، اور جب وہ کسی کی سپورٹ کرتے ہیں تو ان کا یہ نہیں کہ وہ نواز شریف ان کے مامے کا لڑکا ہے یا چاچے کا لڑکا ہے یا وہ نواز شریف سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اصل چیز کیا ہے کہ نواز شریف سے وہ انہوں نے ایگریمنٹ کر لیے ہیں اپنے کام نہ کرانے کے لیے، کیونکہ وہ پاکستان میں اس کو استعمال کریں گے. پاکستان ایک بڑی طاقت ہے، پھر نام کا ایٹمی پاور بھی ہے. تو اس وجہ سے وہ نواز شریف کو استعمال کرنے کے لیے انہوں نے نواز شریف کو ایک ایگریمنٹ کر کے دیا کہ ہم تم کو بھیجیں گے، سیفٹی کے ساتھ بھیجیں گے، اچھے طریقے سے بھیجیں گے، تم جاؤ ہم تمہاری سپورٹ کریں گے، لیکن اس کے بدلے میں تم نے ہمارے کام کرنے ہیں پاکستان میں رہ کر. تو یہی وجہ ہے کہ نواز شریف کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ عمران خان کی کرکٹ ہسٹری، کل کا میچ خیر میں تو ابھی دیکھتا ہی نہیں ہوں، کرکٹ میں توجہ ہی نہیں رہی ہے، دلچسپی ہی نہیں رہی ہے، کیونکہ کرکٹ میں بھی سیاست آ گئی ہے تو اس وجہ سے دلچسپی نہیں رہی ہے. لیکن سنا ہے کہ بہت برے ہارے ہیں، اور یہ ہمارا ریکارڈ بن چکا ہے کہ ہم انڈیا کے خلاف جب بھی کوئی میچ کھیلتے ہیں یا کوئی اس قسم کا گیدرنگ ہوتی ہے تو ہماری ٹانگیں کانپ جاتی ہیں ایجاز صادق کے بیان کی طرح، تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں، ہم پھر کچھ نہیں کر سکتے. لیکن ایک تاریخ ہے جس شخص کو آپ نے جیل میں بند کیا ہوا ہے اس کی، انڈیا کے خلاف. اس نے انڈیا کے خلاف تقریباً شاید 20 ٹیسٹ ہیں، 20 میں سے 4 ٹیسٹ عمران خان جیتا تھا، باقی جو 15 ٹیسٹ ہیں وہ برابر ہوئے تھے اور ایک انڈیا جیتا تھا. اس کے علاوہ جو ون ڈے میچ تھے ان میں بھی کیریئر عمران خان کا دیکھ لیں. 25 میچوں میں سے 19 میچ عمران خان جیتا تھا. 19 میچ عمران خان کی کپتانی میں پاکستان بھارت سے جیتا تھا، اور اس کے علاوہ 4 میچ بھارت جیتا تھا اور ایک ڈرا ہوا تھا. یہ عمران خان کی ہسٹری ہے کرکٹ کی کپتانی میں. پھر سیاست کی کپتانی میں بھی آپ دیکھ لو. سیاست میں جب سے عمران خان آیا ہے، مودی کی تو آواز بند ہو چکی تھی، مودی کو دنیا ساری ٹیررسٹ تسلیم کر چکی تھی، اور ایسی ایک پائیدار آواز عمران خان نے اٹھائی تھی کہ جس کو کوئی دنیا کا کوئی آدمی جٹلا نہیں سکا. اقوام متحدہ میں ہو، کسی اسمبلی میں بھی ہو، عمران خان کھل کر بولا ہے اس پر، اور کشمیر پر بھی کھل کر بولا ہے اور فلسطین پر بھی کھل کر بولا ہے. عمران خان نے کبھی کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی، دل میں نہیں رکھی، یعنی کہ بغض میں نہیں رکھی. جو اس کے دل میں آتا ہے، جو وہ سمجھتا ہے ٹھیک ہے، وہ بول دیتا تھا. فلسطین کے بارے میں بھی کتنی بار سوالات ہوئے تو اس نے ایک ہی جواب دیا. اس نے بولا جب تک فلسطینیوں کو ان کے جائز حقوق نہیں مل جاتے، یا جو اقوام متحدہ کی قراردادوں میں لکھا ہوا ہے وہ نہیں مل جاتا، تب تک ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. ایک سٹینڈ تھا. باجوہ نے بھی بہت زور لگایا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں، کیونکہ اس وقت یہ سارے عرب کنٹریز میں قطر، امارات یا اس طرح کے جو ملک تھے، سعودی عرب انہوں نے تسلیم کر لیا تھا، سعودی عرب بھی تسلیم کرنے جا رہا تھا. تو اس وقت بہت پریشر ڈالا تھا باجوہ نے. لیکن عمران خان کا ایک ہی موقف تھا کہ ہم اسرائیل کو اس وقت تسلیم کریں گے جب اسرائیل فلسطین کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو تسلیم کر لے گا. اور کشمیر پر بھی آپ کو پتہ ہے عمران خان کا موقف کیا تھا. تو یعنی کہ تجارت بند کر دی تھی انڈیا کے ساتھ، اور فضائی راستے بند کر دیے تھے، کوئی بات چیت نہیں چاہ رہی تھی. بولا تھا بات چیت ہم تب کریں گے جب تک کشمیر سے آپ جو قانون لاگو کیا ہے اس کو ہٹائیں گے نہیں. کشمیر پر بھی وہ ڈٹ گیا تھا. اسی وجہ سے دنیا عمران خان کو مانتی ہے. پھر خاص کر کے جو پاکستان میں ڈرون حملے ہو رہے تھے امریکہ کے، ان پر اس کا سٹینڈ یہ تو دنیا یعنی کہ جانتی ہے، اور پوری دنیا کو یہ پتا ہے. مخالفت شروع ہوئی تھی عمران خان کی اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت جب ایک انٹرویو عمران خان کا کیا گیا، اور اس میں ایک سوال تھا کہ کیا آپ افغانستان میں کارروائی کرنے کے لیے امریکہ کے CIA کو اڈے دیں گے پاکستان سے ڈرون اٹیک کرنے کے لیے؟ تو عمران خان نے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. یہاں سے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی شروع ہوئی. پھر باجوہ کا کردار تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ باجوہ نے کیا کیا تھا. اصل دشمنی
انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی تو یہ ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی یا باجوہ اینڈ کمپنی کی جو عمران خان کے ساتھ دشمنی ہے وہ ایک الگ ہے. الگ کیا ہے کہ خوف ہے. خوف کی وجہ سے عمران خان کو اب تک آگے نہیں لایا جا رہا، کیونکہ یہ خاص کر کے پی ڈی ایم کے لوگ بار بار یہ کہتے رہے کہ ہمیں باجوہ اینڈ کمپنی کہتی تھی کہ اگر عمران خان رہے گا تو وہ اس طرح کر دے گا، تم کو اس طرح کر کے دے گا، تمہاری سیاست ختم کر دے گا، تم کو ختم کر دے گا، 10 سال تک تم سیاست کا تو نام بھی نہیں لے سکتے بلکہ تم کو ختم ہی کر دے گا. یعنی کہ باجوہ اینڈ کمپنی ان کو ڈراتی تھی اور اپنے ساتھ ملانے کے لیے. تو انہوں نے اس کا ساتھ دیا. جب انہوں نے اس کا ساتھ دیا اور حکومت اپنی بنا لی، عمران خان کو اتار دیا گیا، حکومت اپنی بنا لی. حکومت بنانے کے بعد باجوہ کو یہی چیز پی ڈی ایم کے لوگ کہتے تھے کہ اگر عمران خان رہا تو تمہارے اوپر کیس ہوں گے، تم گرفتار ہوگے، تمہارے اوپر یعنی کہ آرٹیکل 6 لگے گا، تمہارے اوپر یعنی کہ تم کو بالکل 12 پتھروں باہر نکالا جائے گا. جس طرح زرداری نے کہا تھا نا کہ فیض حمید کھڈے لائن لگا ہوا ہے، یہی بات تھی. یعنی کہ پی ڈی ایم ان کو ڈراتی تھی اور ادھر نواز شریف سے ایک اگریمنٹ ہو رہا تھا اور نئی چیف کا کہ کون چیف لگے گا. باجوہ اپنی طرف سے زور دے رہا تھا، یہ چیف آف آرمی اسٹاف اپنی طرف سے زور دے رہے تھے، 1-2 جنرل اپنی طرف سے، کیونکہ حکومت ان کی تھی. عمران خان کا تو اس میں کردار بنتا ہی کوئی نہیں تھا. جب ان کی حکومت ختم، ہاں وہ وزیر اعظم ہوتے پھر ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد تو ان کا کردار بنتا ہی کوئی نہیں تھا. تو رسا کشی شروع ہو گئی یہ چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے. بہت سارے لوگ زرداری تک اپنے لوگوں نے نام پیش کیے، آگے کیا سارا کچھ ہو کہ چیف آف آرمی اسٹاف اس کو لگا دو، اس کو لگا دو، اس کو لگا دو. لیکن جو نواز شریف نے جنرل آصم منیر صاحب کو لگایا، یہ کسی کے وہم گمان بھی نہیں تھا، لیکن ایک بات چل رہی تھی. لیکن ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی تھی، 3 دن کا ایک یعنی کہ ان کی مدت ملازمت بڑھائی گئی، اس کے بعد ان کو چیف آف آرمی اسٹاف لگا دیا گیا. اچھا ہوا، کوئی بات نہیں، کیونکہ فوج کے جرنیل ہی تھے نا، کوئی باہر سے تو نہیں لائے تھے اور ساری عمر 40-45 سال فوج کو دیے تو ان کا ایکسپیرینس بھی تھا. لیکن ان کو بھی ڈرایا گیا. اسٹیبلشمنٹ کے نیچے کے جو لوگ ہیں نا وہ ان کو بھی ڈراتے تھے اور نواز شریف کو بھی کہ عمران خان کا ساتھ مت دو، اس کو کسی طریقے سے راستے سے ہٹا دو. اور ہو سکتا ہے کہ کسی ایک شخص کی، جس طرح عمران خان 1-2 آدمی پہ کرتا تھا، یعنی کہ ان پہ آواز اٹھاتا تھا کہ یہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں، میرے کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ نیچے کے لیول کے لوگ تھے. اگر اس طرح کی دشمنی ہوتی تو نواز شریف نے تو آرمی چیف تک کو نہیں چھوڑا اور نام لے کر ایسا ہی خواجہ آصف نے کیا، ایسا ہی اجاز صادق نے کیا، ایاز صادق نے کیا، ایسا ہی مریم کرتی رہی، جاوید لطیف، پرویز رشید، کوئی نہیں، زرداری تک، مولانا فضل الرحمان تک کوئی نہیں بچا. لیکن اصل چیز یہ نہیں تھی. اصل چیز یہ تھی کہ اپنا ڈر تھا اور وہی ڈر ابھی تک قائم ہے کہ اگر عمران خان باہر آ گیا تو حکومت تو اس کی بنے گی، الیکشن بھی وہ لڑے گا اور جیتے گا بھی اور 2/3 اکثریت بھی لے گا، پھر قانون بنانا اس کے لیے مشکل بھی کوئی نہیں ہوگا. بس یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کسی طریقے سے، چاہے ان لوگوں کے ساتھ مل کر یا ان لوگوں کے ساتھ مل کر، راستے سے ہٹانا چاہتی ہے. اس میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی ہے اور نیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی ہے. اس کے علاوہ ہمارے سیاسی کردار بھی ہیں، جس طرح نواز شریف کو لا رہے ہیں ایک ہیرو بنا کر. پاکستان کی نظروں میں تو وہ زیرو ہے، بلکہ عالمی نظروں میں بھی وہ زیرو ہے، کیونکہ نواز شریف اتنا بدنام ہو گیا ہے کہ اتنا منی بھی بدنام نہیں ہوئی تھی جتنا نواز شریف بدنام ہو گیا ہے، یا شریف فیملی بدنام ہو گئی ہے. زرداری کا تو لوگ نام لیتے ہی نہیں لیتے. ابھی جس جگہ چلے جاؤ سوشل میڈیا پہ یا ایسے، تو آپ کو نواز شریف ہی نظر آئے گا اور شریف فیملی ہی نظر آئے گی. تو منی کا بھی ریکارڈ ٹوٹ گیا بدنامی میں یا گلیوں میں یا ان کے اوپر جو ویڈیوز بن رہی ہیں اس میں. لیکن ان کو لانے والے یہ سمجھ نہیں رہے کہ عوام کب تک خاموش رہے گی. عوام ان لوگوں کو نہیں چاہتے، ان سے نفرت کرتے ہیں، پھر بھی بیرونی طاقتیں اور اندرونی طاقتیں ان کو پاکستانیوں کے سروں پر مسلط کر رہی ہیں. پہلے 16 مہینے مسلط کر کے دیکھ لیا، اپنے ایک ادارے کو کس طرح بدنام کیا، کس طرح لوگوں کے دلوں میں ایک نفرت پیدا کی گئی اپنے ادارے کے خلاف. ہمارا ادارہ بہت باعزت تھا، لوگ بہت عزت کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں، ادارے کی کرتے ہیں، لیکن اس پہ چند جو لوگ ہیں نا وہ پاکستان سے دشمنی کے لیے اور خاص کر کے عمران خان سے دشمنی کی وجہ سے انہوں نے پورے ملک کو تباہ کیا ہوا ہے. مہنگائی دیکھیں، یعنی کہ خارجہ پالیسی دیکھیں، داخلہ پالیسی دیکھیں، یا کچھ چیز بھی دیکھ لیں آپ، پاکستان اس میں آپ کو زیرو نظر آئے گا. ابھی فلسطین کے ہی مسئلے پر دیکھ لو، کوئی پاکستان کا کہیں نام نظر آتا ہے؟ کہیں بھی نہیں نظر آتا. بلکہ سوشل میڈیا پر بھی پاکستان کی طرف سے کوئی ایسی پوسٹ نہیں آئی یا حکومت پاکستان کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا کسی سیاستدان کی طرف سے سوائے تحریک انصاف کے اور فضل الرحمان اور
जमात इस्लामी की तरफ से। इसके अलावा तो मेरा कहने का ये मकसद है कि इनके दिलों में डर है कि इमरान खान जब भी बाहर आएगा इलेक्शन तो उसका है, अगर वो अंदर भी रहे तो इलेक्शन उसका है, अगर तहरीक इंसाफ हिस्सा लेती। अगर नहीं लेती, उसको नहीं लेने देते, बल्ले का निशान नहीं होता, तहरीक इंसाफ का झंडा नहीं होता, तो फिर तहरीक इंसाफ के पास एक ही तरीका है कि जिस जगह भी उसके जो जितने भी उम्मीदवार हैं उन सबको आजाद इलेक्शन लड़वाए, और आप देख लेना वो फिर भी 100% जीतेंगे। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप तहरीक इंसाफ को आगे से हटाओ। अभी जो लाहौर में नवाज शरीफ का जलसा करने की कोशिश की गई है, हो सकता है वो जलसा मुलतवी हो जाए, क्योंकि इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है। तहरीक इंसाफ ने भी ऐलान कर दिया जलसों का, तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दी थी, उस पर रिमार्क्स भी आए और फैसला भी आया कि अगर तहरीक इंसाफ एक जमात जलसा नहीं कर सकती तो कोई नहीं कर सकती, या तो सबको दो जलसा करने की इजाजत। और ये बुनियाद बनाकर हो सकता है कि नून लीग अपना जलसा कैंसिल करे। वजह यही है कि अवाम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, अवाम उनके साथ नहीं है, अवाम नहीं आना चाहते, उनको हर किस्म की लालच दी गई है। हुंडा 1 to 5 तक खाने सोफे लगाकर हर किस्म का बसों की बसें भरकर लाने के लिए टिकट होल्डरों को बोला गया है जितना खर्चा आता है करो, लेकिन नवाज शरीफ का इस्तकबाल होना चाहिए। लेकिन असल चीज क्या है कि नवाज शरीफ के ऊपर अभी कुछ ऐसी बातें नून लीग में जो खुद लोग कर रहे हैं और करवाई जा रही हैं, और अपने मीडिया से भी और सोशल मीडिया से भी, कि नवाज शरीफ अगर आएगा तो सीधा मीनार पाकिस्तान जाएगा तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए नवाज शरीफ को हम नून लीग वाले कहते हैं कि आप पहले जेल जाएं, उसके बाद जमानत करें लीगल तरीके से। यानी कि इनको पता है कि अवाम भी नहीं आ रही और कानूनी तरीके से भी हम फंसे हुए हैं, हमारी जमानतें नहीं हो रही इस वजह से। तो ये सब कुछ ये खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान के साथ, लेकिन पाकिस्तान की फिक्र किसी को नहीं है। अगर पाकिस्तान की फिक्र होती थी ये खेल ना होता, दूसरा खेल होता, यानी कि आज़ादी होती सबके लिए। लेकिन अब आज़ादी सिर्फ नून लीग के लिए है, लेकिन वो भी चंद लोगों की तरफ से, अवाम की तरफ से उन पर भी पाबंदी है। तो दोस्तों अब तक के लिए इतने ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात करूंगा। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।